السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویژن ود کامران خان۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جو آنے والے وقت کی بہت بڑی پیشن گوئی ہے۔ ملک کے تمام اہم پولیٹیشینز ملک سے غائب ہیں۔ تمام بڑے بڑے انویسٹرز اور کمپنیز ملک چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ شیل جیسی کمپنی پاکستان سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہی ہے۔ انڈیا، امریکہ، اسرائیل کی جو گیم تھی پاکستان کے 90% بارڈرز کو انگیج کیا جائے اور پھر اس پر جنگ مسلط کی جائے، پاکستانی فوج کا مورال ڈاؤن کیا جائے، پاکستانی عوام کی دلوں سے اس کی محبت اور عزت ختم کر کے انڈیا، امریکہ، اسرائیل اور دیگر ملک دشمن عناصر پچھلے 76 سالوں سے کوششوں اور کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں بھرپور طریقے سے ناکام ہو رہے ہیں، صرف فوج کی محبت اور عزت عوام کے دلوں میں ہونے کی وجہ سے۔ مگر اب ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ کیا ہمیں پاکستان کی ہسٹری یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں کہ جنرل ایوب نے جس وقت اپنا اقتدار سنبھالا تھا تو صرف چینی کی قیمت 1 روپے سے 1.5 روپے کرنے پر عوام کو سیاسی کٹ پتلی بنا کر ہر جگہ ایوب کتا کی وال چاکنگ کروا دی گئی تھی اور پھر ایک عزت دار جنرل نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ہمارے سیاسی ہمدردوں نے عوام کا جو حال کیا تھا اس پر عوام روتی ہوئی جنرل ایوب کے پاس گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ واپس آ جائیں اور اپنا عہدہ سنبھال لیں۔ ایک غیرت مند جنرل کا جواب یہ تھا، اب تمہارا کتا بوڑھا ہو چکا ہے۔ اور اب ہم وہی ہسٹری دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ آج پھر ہم اپنی فوج کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر آ کر اپنی ہی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس کا فائدہ دشمن ملک عناصر بھرپور طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ آج جس فوج کو دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کے ہمسایہ ممالک اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انڈیا تو شروع سے ہی اس موقع کی تلاش میں تھا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے لیٹ ڈاؤن کیا جائے، مگر اب افغانستان، جس کو آزاد کروانے میں پاکستان نے کسی طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑی، وہ بھی اب پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے۔ افغانستان کے فوجی سربراہ جنرل مبین، جس نے اپنے ٹویٹر کی پروفائل پر افغانستان کا نیا نقشہ جاری کیا ہے، جسے 2023 کا نیو افغانستان میپ بھی کہا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ، جس میں بلوچستان، KPK کا ایک بڑا حصہ اور پنجاب کا DI خان تک کا ایریا حیران کن طور پر افغانستان کے میپ میں شامل ہے۔ جنرل مبین نے جو یہ میپ ایکسپوز کیا ہے، یہ بغیر کسی پلاننگ اور حکومتی انوالومنٹ کے کس طرح سے پبلک کیا جا سکتا ہے؟ دوسری طرف ان کے پیٹرولیم منسٹر شیخ شہاب الدین کا بیان آتا ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوجی اور ہزاروں کی تعداد میں خودکش حملہ آور تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح، خودکش حملہ آور کس کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ کیونکہ خودکش حملہ آور زیادہ دور تک حملہ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی قریبی بارڈرز میں تو صرف پاکستان کا ہی بارڈر آیا، اور اب اس کی بے بنیاد وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 300 سے 400 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ حکومت کیا کرتے تھے، تو اب ہم اسے واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر چاہے وہ ٹیبل ٹاک سے ہو یا پھر وار سے۔ یہ سب بھارت، امریکہ، اسرائیل کی جو گیم تھی پاکستان کے 90% بارڈرز کو انگیج کیا جائے اور اس پر جنگ مسلط کی جائے، کیونکہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر انڈیا نے اکیلے پاکستان پر حملہ کیا تو کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مگر اب ایک طرف دشمن ملک عناصر افغانستان کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف بھارت تیار بیٹھا ہے، اور اب بھارت نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جلد ہی ہم پاکستان سے اشیاء خوردنوش کی ایکسپورٹ بند کر دیں گے، یعنی پیاز اور ٹماٹر وغیرہ، اور سیلابی حملہ تو وہ کر ہی چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پہ گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، بہت سی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، مویشی بہہ چکے ہیں۔ اس کا بہترین جواب ملک دشمن عناصر کو یہ ہوگا کہ ہم اپنی فوج کو اسی طرح سے عزت دیں جیسے پہلے دیا کرتے تھے، ہم اپنی فوج کو اسی طرح سے محبت دیں جس طرح سے پہلے دیا کرتے تھے، اور اپنے ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔